السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اختر محمد ارشد امام و خطیب مدینہ مسجد سنگراوٹ۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست و احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ رمضان مبارک کا قیمتی مہینہ چل رہا ہے تو الحمدللہ آپ بھی اپنا قیمتی وقت عبادتوں کے اندر گزارتے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں عورتوں کے مخصوص دن کے تعلق سے اور اعتکاف کس سے کرے، عورتوں کا اعتکاف کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، ان کے تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ ویسے تو عورتوں کے مخصوص دن کے تعلق سے کئی مسئلے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ویڈیو لمبا ہونے کی وجہ سے آپ حضرات نے نہیں دیکھا ہوگا، یا دیکھنے کے باوجود آپ حضرات کو مسئلے سمجھ کے اندر نہیں آئے ہوں گے، اور سمجھ کے نہ آنے کی وجہ سے اور کئی حضرات کی اصرار کی وجہ سے اور مسئلے جو ہے نا بار بار حضرات کے فون آنے کی وجہ سے کئی ایسے مسئلے ہیں جو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مسئلوں کو جو ہے نا آپ حضرات کی خدمت پیش کروں۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات ذہن نشین فرما لیں کہ ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں، ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں، بیوی وغیرہ ہیں، ان کو دین سکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ دین سکھانا، دین کے مسئلے بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ نہیں بتائیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ اس لیے عورتوں کو جس مسئلے کی ضرورت پیش آئے تو ان کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو مسئلہ بتائے۔ اب شوہر نہیں جانتا ہے تو مسجد کے امام صاحب وغیرہ ہے، ان سے جو ہے نا رابطہ کرے، پڑھے لکھے لوگوں سے، یا علماء کرام ہے ان سے جو ہے نا رابطہ کرے اور مسئلے کی جو ہے نا تحقیقات کرے۔ پھر پورا تحقیقات ہونے کے بعد اس مسئلے کو عورت کو بتائے، تاکہ ہماری مائیں اور بہنیں زندگی صحیح ڈھنگ سے گزار سکے۔ اکثر بیچاری عورتیں حیض و نفاس کی حالت میں اکثر عورتیں روزہ رکھ رہی، کتنی بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہماری آپ کی ہے کہ ہم نے اس کی طرف رہنمائی نہیں فرمائی، ہم نے نہیں بتایا ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں اس بات کو دہرائی جائے۔ تو سب سے پہلے جس طریقے سے مرد حضرات روزے رکھ رہے ہیں، اس طریقے سے عورتیں بھی روزہ رکھ رہی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ عورتیں روزہ رکھنے کی حالت میں عورتوں کی مخصوص دن آ جاتا ہے، یعنی کسی عورت نے صبح روزہ رکھا، اب دوپہر کی حالت میں یا شام کی حالت میں اب اس عورت کو حیض آ گیا ہے یا نفاس ہو گئی ہے، تو اب اس عورت کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اکثر لوگ پوچھے روزہ ٹوٹا یا نہیں، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب عورت اس روزہ کی جو ہے نا قضا رکھے گی، کفارہ نہیں کرے گی۔ اب رہا مسئلہ عورت کچھ کھائے یا پیے یا روزے دار کی طرح رہے، سب کے سامنے عورت بالکل نہ کھائے، روزے داروں کی طرح رہے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عورت روزے سے نہیں۔ اب اگر کسی عورت تنہائی کے اندر ہے، اکیلی جگہ پر ہے، تو عورت اکیلی جگہ جا کر کے کھا بھی سکتی ہے، پی بھی سکتی ہے، کیونکہ روزہ عورت کا ٹوٹ گیا ہے۔ اب مخصوص دن کے اندر جتنے بھی عورتیں روزہ چھوڑے گی، یعنی حیض کی جتنے باقی دن ہیں اس میں جتنے روزہ چھوڑے گی، ان تمام روزوں کی عورتیں بعد کے اندر جو ہے نا قضا کرے۔ قضا نہیں رکھے گی تو عورتیں گنہگار ہوگی، قضا رکھنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اب رہا مسئلہ کہ عورتیں جو تراویح ہے، نماز وغیرہ، ان کا کیا کریں؟ جو تراویح ہے اور نماز وغیرہ ہے، حیض و نفاس کی حالت میں عورتیں کے لیے معاف ہے، ان کی قضا نہیں ہے۔ لیکن نمازوں کی عورتوں کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا ہے۔ قضا نہیں رکھے گی تو گنہگار ہوگی، اس لیے بعد میں روزوں کی جو ہے نا قضا کر لی جائے۔ اب دوسرا مسئلہ اعتکاف کے تعلق سے ہے، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مرد حضرات مساجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، اسی طریقے سے عورتیں جو مخصوص جو گھر ہے، مخصوص جو کمرہ وغیرہ ہے جہاں عورتیں عبادت کرتی ہیں، نماز وغیرہ پڑھتی ہے، عورتیں بھی اس گھر کے اندر اعتکاف کریں۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ اب مردوں کے مسائل تو میں بعد کے اندر بتاؤں گا۔ اب اگر مردوں کے مسائل چھیڑیں گے تو پھر بھی ویڈیو لمبا ہو جائے گا، پھر آپ حضرات پھر مسئلے کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ اس لیے الحمدللہ اس کے بعد اس مسئلوں پر میں بعد میں روشنی ڈالوں گا۔ آج خالی عورتوں کے تعلق سے مسائل بتانے ضروری ہے۔ اب عورت اپنے گھر کے اندر جو ہے نا اعتکاف کرے۔ رمضان کا جو 20واں روزہ ہے، 20 تاریخ ہوتی ہے رمضان کی، تو سورج چھپنے سے پہلے مرد حضرات مساجد کے اندر اعتکاف کریں گے، عورتیں اپنے گھر کے اندر سورج چھپنے سے پہلے گھر کے اندر داخل ہو جائے، اس کمرے کے اندر، باہر نہ نکلے۔ اب عورت اعتکاف کی حالت میں بلا کسی ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، باہر نکلے گی بلا ضرورت تو عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
اسی طریقے سے ہاں جو ضروریات عورت کی پیشاب پاخانہ کی ہے اس کے لیے باہر نکل سکتی ہے. اب کھانا پینے کی جو ضرورت ہے، اگر گھر کے اندر کوئی دوسری مائیں اور بہنیں ہیں تو کھانا وغیرہ پکڑا دے گی جب تک کوئی دقت نہیں. اب اگر کوئی کھانا پکڑانے والا وغیرہ نہیں ہے تو عورت جو ہے نا باہر نکل سکتی ہے اور کھانا وغیرہ لا سکتی ہے، پکا سکتی ہے. اب عورت اعتکاف کی حالت میں سبزی وغیرہ ہے یا جو ہے نا کپڑے وغیرہ سی سکتی ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. لیکن بہتر یہ کہ عورت اپنا جو وقت ہے اعتکاف والا اس وقت وہ عبادت کے اندر گزارے، یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، نوافل وغیرہ ہے، صلاۃ تسبیح کی نماز ہے وغیرہ وغیرہ، جو ہے اس کے اندر عورت اپنا وقت گزارے. اب اگر عورت کپڑے سیلی یا سبزی کاٹی تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اب کئی حالتوں میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. آپ حضرت سے توجہ چاہوں گا، دھیان سے سنیں. جیسا کہ عورت اعتکاف کی حالت میں ہم بستری کرنا عورت کے لیے منع ہے اعتکاف کی حالت میں. اب اگر عورت اعتکاف میں نہیں ہے، جیسے دوسرے اعتکاف عشرہ نہیں ہے، پہلے والی جیسے 1 سے 20 تک ہے، تو عورت رات اعتکاف نہیں کرتی ہے تو عورت رات کو مرد سے ہم بستری کر سکتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں ہم بستری نہیں. اگر کرے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے اعتکاف میں عورت چاہے دن کو ہو چاہے رات کو ہو، مرد سے جو ہے نا ہم بستری کرنا، صحبت کرنا وغیرہ کرے گی تو عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب عورت اعتکاف نہ کرے بلکہ باہر نکل جائے، اس لیے عورت ان باتوں کی احتیاط کرے. جس طریقے سے روزے کی حالت میں اب بھولے سے اگر میاں بیوی مل گئے ہیں، صحبت کر لیے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اعتکاف چاہے بھولے سے کیا ہو چاہے جان بوجھ کر، اعتکاف ٹوٹ گیا ہے صحبت کرنے کی وجہ سے، چاہے رات کا دن ہو چاہے رات ہو چاہے دن ہو، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس لیے عورت صحبت وغیرہ نہ کرے. اب اگر رہا مسئلہ کہ جب عورت کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، جن حالتوں میں عورت کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو عورت اس ایک دن کی جو ہے نا کیا کرے، قضا کرے. ایک دن کا عورت اعتکاف کرے، بعد میں نہیں کرے گی تو گنہگار ہوگی. یا عورت کو حیض و نفاس آ گیا تو عورت کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، اب اس دن عورت جو ہے نا اس ایک دن کی عورت جو ہے نا اعتکاف کی قضا کرے. بہتر یہ ہے کہ جو 10 دن کا پورا ہے پورے دن کی جو ہے نا اعتکاف کی قضا کر لے، لیکن نہیں کر سکتی تو کم سے کم اس ایک دن کی جو ہے نا قضا کرنا لازم ضروری ہے، نہیں کرے گی تو گنہگار ہوگی. تو جن ان حالتوں میں عورتوں کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. ایک تو بغیر کسی شرعی عذر کے باہر نکل گئی تو اعتکاف ٹوٹ گیا، میاں بیوی مل گئے ہیں تو اس سے اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، حیض و نفاس ہو گیا تو اس سے عورت کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے. اور جو بھی اعتکاف توڑنے والی چیزیں ہیں ان سے اگر عورت کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو عورت اعتکاف نہ بیٹھے، عورت جو ہے نا باہر نکل جائے اور اس ایک دن کی جو ہے نا عورت اعتکاف کی قضا کرے، نہیں تو عورتیں گنہگار ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جو مسئلہ سمجھ کے اندر نہیں آیا ہے تو دوبارہ رابطہ کریں، مسئلہ جو ہے نا دریافت کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور اس مسئلے کو آگے سے آگے پہنچائے، ہر عورت کے ماں بہن کے پاس پہنچے، ان کو مسئلہ بتایا جائے. ہر شوہر اپنے جو ہے نا گھروں کے اندر مسئلے بتائے.